السلام علیکم دوستو، میں RJ جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے طاہر جاوید مغل صاحب کا ناول فیصلہ ناول کی اب تک ہم 11 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ آج پڑھیں گے قسط 12۔ جس وقت ہم جیپوں پر سوار ہو رہے تھے، مخالف پارٹی کے لڑکے بھی ہمارے ارد گرد موجود تھے، تاہم انہوں نے کسی طرح کی مستی نہیں کی۔ وہ اوپر درختوں میں نظر آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چہلیں کر رہے تھے۔ چند لڑکے نیچے ڈہلوان پر بھی موجود تھے۔ وہ بظاہر اپنے آپ میں مگن نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معلوم نہیں کیوں انہیں دیکھ کر میرا ہونٹ کھول رہا تھا۔ ان کی بظاہر خاموشی اور لاتعلقی میں بھی ایک شرارت امیز طنز پنہاں تھا۔ ڈہلوان پر کھڑے لڑکے کسی وقت کورس کی شکل میں کوئی فلمی گیت گانے لگتے، کبھی چینا چپٹی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے۔ ان میں ذرا بھی سمجھداری ہوتی تو اس موقع پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے۔ سب لوگ جیپوں میں بیٹھ چکے تھے، صرف اخلاق اور تنویر جیپوں کے دروازے وغیرہ بند کر رہے تھے۔ میں سب سے پہلی جیپ کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، غم و غصے کی ایک بلند لہر میرے اندر سے اٹھی اور وہ قوت برداشت جواب دے گئی جو اب تک مجھے سنبھالے ہوئے تھی۔ مجھے لگا کہ اگر ان لڑکوں سے حساب چکائے بغیر ہم یہاں سے چلے گئے تو یہ پشیمانی ساری زندگی میرا پیچھا کرتی رہے گی۔ ان لمحوں میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط، دانشمندانہ ہے یا غیر دانشمندانہ۔ بس ذہن میں ایک ہی بات تھی، ہمارا یوں چلے جانا کسی دور ٹھیک نہیں، کیونکہ زیادتی کرنے والے کی زیادتی سہنا بھی زیادتی کہلاتا ہے۔ غم و غصے کی ایک بلند لہر نے مجھے اٹھایا اور بہا کر ان لڑکوں کے پاس لے گئی جو چند گز دور ڈہلوان پر موجود تھے۔ اس وقت خبر نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکلا اور انہوں نے مجھے کیا جواب دیا۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے شریر آنکھوں والے ایک فسادی لڑکے کو گریبان سے پکڑا اور پوری قوت سے گھما کر چیڑ کے ایک درخت سے دے مارا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ ڈہلوان پر دور تک لڑک گیا۔ دوسرے لڑکے کے گلے میں کیمرہ تھا۔ میرے دونوں ہاتھ کیمرے کے اسٹریپ پر آئے۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی ناک میں گھٹنے کی ضرب لگا کر اسے زمین چٹا دی۔ اس کے بعد ایک ساتھ 3 لڑکے مجھ سے چمٹ گئے۔ یہ وہی صورتحال تھی جو آج سے 5-6 روز پہلے قریباً اسی مقام پر پیش آئی تھی۔ لڑکوں کے مکے اور ان کی ٹھوکریں میرے جسم پر برسنے لگیں۔ اس مرتبہ میرے جسم میں جیسے سرتاپا انگارے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان حملوں کا تابڑتوڑ جواب دیا۔ قرب و جوار میں ایک دم کہرام مچ گیا تھا۔ جیپوں میں موجود خواتین چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ تنویر، سلجوق، اخلاق، رضوان اور دوسرے لڑکے چند لمحے سکتے میں رہنے کے بعد میری طرف لپکے۔ دوسری طرف مشتنڈہ پارٹی کے لڑکے بھی بلندی سے چھلانگیں لگاتے ہوئے ہماری طرف بڑھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار گرم ہو گیا۔ ہمارے گروپ میں لڑکوں کی کل تعداد 8 تھی، جبکہ مخالفین گروپ کے کم و بیش 15 لڑکے ہمارے مقابل تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے ہاتھوں میں واکنگ اسٹکس اور چمڑے کی بیلٹس بھی نظر آ رہی تھیں۔ آنن فانن زبردست مارا ماری شروع ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں درخت کی ایک ٹوٹی ہوئی شاخ آ گئی۔ اس لاٹھ نما شاخ نے پلک جھپکتے 2 لڑکوں کے سر کھول دیے۔ کم تعداد ہونے کے باوجود جب ہمیں بے جگری سے لڑتے دیکھا تو مقامی لوگوں کو بھی جیسے جھٹکا سا لگا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ اس لڑائی میں تماشائی بنے رہیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ سب سے پہلے لندو خان اور اس کے دوسرے ساتھی آگے بڑھے۔ اس کے بعد کئی اور افراد بھی ہماری حمایت میں لڑکوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا صورتحال تھی۔ میں نے لندو خان کے ساتھی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور وہ ایک موٹے تازے لڑکے کو رائفل کے کندھے سے پیٹ رہا تھا۔ بستی کے 5-6 نوجوان مشتنڈہ پارٹی کے لڑکوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ یہ کایا پلٹ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ہم نے از حد ہمت کی تھی۔ اگر ہم خاموشی سے کان لپیٹ کر روانہ ہو جاتے تو بستی والوں کو کیا ضرورت تھی یوں لڑائی مول لینے کی۔ میرے ہاتھ میں 2 لڑکوں کے گریبان تھے۔ میں نے چند سیکنڈ میں انہیں روئی کی طرح دھم کر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی ناک کا بانسا ٹوٹ گیا تھا اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ پھر میرے ہاتھ میں لندو خان کے ساتھی کی رائفل آ گئی۔ میرے سر میں جیسے آگ بھڑک رہی تھی۔
میں نے لوڈڈ رائفل کا رخ لڑکوں کی طرف کیا اور ان کے پاؤں میں چند فائر داغ دیے۔ دھماکوں سے وادی گونج اٹھی، اس کے ساتھ ہی مشتنڈے چیختے چلاتے اور گرتے پڑتے نشیب کی طرف بھاگے۔ ہمارے لڑکوں نے ان کا پیچھا کیا اور پتھر پھینکتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑے۔ لڑکے اپنے کیمپ میں پہنچے، ہم سب بھی وہاں پہنچ گئے۔ 3-4 لڑکوں کو پکڑ لیا گیا، ان کی یادگار پٹائی کی گئی، یہاں تک کہ وہ نیم ہریاں ہو گئے اور ہاتھ پاؤں جھڑنے لگے۔ لڑکوں کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، ان کا سامان اٹھا کر نیچے کھائی میں پھینک دیا گیا اور کیمروں کی فلمیں وغیرہ ہم نے اپنے قبضے میں کر لے لیں۔ فرار ہونے والے لڑکوں کی تلاش میں مقامی بستی کے لوگ چاروں طرف گھومنے لگے۔ وہ اب ہم سے بھی زیادہ مشتعل نظر آ رہے تھے۔ جہاں کوئی لڑکا نظر آتا وہ اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تباہ شدہ کیمپ میں لے آتے اور اسے زمین پر لٹا کر خوب دھنائی کرتے، یہاں تک کہ وہ منت سماجت کرنے لگتا۔ بستی کے چند جوشیلے نوجوانوں کا خیال تھا کہ پکڑے جانے والے سارے لڑکوں کو درختوں سے الٹا لٹکا دیا جائے اور پولیس کے پہنچنے تک ان کی چھترول جاری رکھی جائے، لیکن میری اور اخلاق کی مداخلت پر یہ کارروائی نہیں کی گئی۔ اسی دوران میں ایک اور سنسنی خیز انکشاف بھی ہوا۔ پکڑے جانے والے ایک لڑکے کے چہرے پر گہری خراشیں نظر آئیں۔ یہ خراشیں اس کے بائیں رخسار کے علاوہ گردن اور کان کے پچھلے حصے پر بھی تھیں۔ یہ واضح طور پر ناخنوں کی خراشیں تھیں اور 1.5-2 ہفتے پرانی تھیں۔ اخلاق نے لڑکے کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اوئے یہ کس ماں سے ناخن لگوائے ہیں تم نے؟ لڑکے کے خون آلود ہونٹ کام کر رہ گئے۔ اخلاق نے بڑے تایا کی طرف دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، ماموں مجھے 100% یقین ہے کہ یہی وہ حرامزادہ ہے جس نے فوزیہ سے بدتمیزی کی تھی۔ تنویر، ندیم اور رضوان وغیرہ ایک دم اس لڑکے پر پل پڑے۔ اس کی جرسی پھٹ گئی اور ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ وہ جاں بخشی کے لیے دعائی دے رہا تھا۔ 3-4 منٹ کے اندر اندر شاہدی نام کے اس لڑکے نے اعتراف کر لیا کہ شوگران کے ہوٹل میں فوزیہ کے ساتھ اسی نے بدسلوکی کی تھی۔ اس وقت اس کے ہمراہ ایک ساتھی منیر راجہ بھی تھا۔ منیر فی الوقت مفرور لڑکوں میں شامل تھا۔ بڑے تایا نے بھی اپنے شدید غصے کے اظہار کے لیے چند ٹھڈے اس لڑکے کو رسید کیے۔ قریباً 2 گھنٹے بعد کیوائی سے پولیس کی باری نفری جیپوں پر سریپائے پہنچ گئی۔ اتفاقاً علاقے کے ڈی ایس پی صاحب بھی اس نفری میں موجود تھے۔ یہ باریش ڈی ایس پی صاحب خالص مذہبی مزاج کے تھے۔ تفریحی مقامات کا امن برباد کرنے والی ایسی مشتنڈہ پارٹیوں کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ بتا کر حیران کیا کہ لڑکوں کا یہ گروپ اس سے پہلے مری میں بھی دنگا فساد کر کے آیا تھا اور وہاں کے تھانے میں اس گروپ کے قریباً 1 درجن لڑکوں کے خلاف FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ وہاں ان لڑکوں نے ہوٹل کے مالکان کے ساتھ جھگڑا مول لیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ بعد ازاں پتہ چلا تھا کہ وہ جاتے ہوئے ہوٹل کے کئی قیمتی ڈیکوریشن پیس اور کچھ نقدی بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ڈی ایس پی خورشید شاہ صاحب نے ہمیں ہر طرح سے تسلی دی اور کہا کہ ان لڑکوں کو پکڑوا کر ہم نے فی الواقع قانون کی مدد کی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ان لڑکوں کی جان اب آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ بے شک یہ بااثر والدین کے بچے تھے، مگر جس ہوٹل میں انہوں نے ہنگامہ مچایا تھا اور چوری کی تھی وہ بھی ایک وزیر کی ملکیت تھا۔ وزیر صاحب چند روز پہلے ہی بیرون ملک سے واپس آئے تھے اور ہاتھ دھو کر ان لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بہت کوآپریٹو شخص تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہم اس معاملے کو مزید طول دینا نہیں چاہتے اور نہ اس حوالے سے تھانے کچہری کے چکر میں پڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے کہ ہم اس واقعے کی باقاعدہ FIR درج کرائیں۔ ہم اس دن کے بجائے اگلے دن سریپائے سے روانہ ہوئے، مگر اس روانگی اور کل کی روانگی میں بہت فرق تھا۔ کل بجھے ہوئے دلوں کے ساتھ شرمندگی کا بوجھ لیے اور ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے ہم یہاں سے جا رہے تھے۔ آج بے شک ہمارے جسموں پر چند چوٹیں تھیں، لیکن ہم ہلکے پھلکے تھے۔ ہم نے زیادتی کرنے والوں کا پنجہ مروڑا تھا اور ان کی قرار واقعی مزاحمت کی تھی۔ سرخروئی کا یہی احساس تھا جس نے ہمارے ذہنوں سے پسماردگی کا سارا میل چھڑا دیا تھا۔ پھر ایک اور فائدہ بھی ہوا تھا اور وہ یہ کہ فوزیہ کے ساتھ ہونے والی دست درازی کا اکتا کھل گیا تھا۔
شاہدی نامی لڑکے کے چہرے پر پائے جانے والے ناخنوں کے کھرنچوں نے سارا بانڈا پھوڑ دیا تھا۔ ڈی ایس پی خورشید شاہ صاحب اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس واقعے کی رپورٹ کریں گے تو اس میں ہماری لڑکی کا نام آئے گا، لہٰذا انہوں نے رپورٹ کرنے پر زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ بہرحال آف دی ریکارڈ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس لڑکے سے خصوصی شفقت کی جائے گی۔ ہم اس روز شام کو ایبٹ آباد کے کشمیر ویو ہوٹل میں پہنچے۔ ہم اسی ہوٹل سے ناران اور جھیل سیف الملوک کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ یہیں ایک کمرے میں نے گردے کے درد سے 2-3 دن تڑپ تڑپ کر گزارے تھے۔ ایک بار پھر میرے اور ندیم کے حصے میں وہی کمرہ آیا تھا۔ ندیم ایک پرمزاح ساتھی تھا۔ وہ ہر 7-8 گھنٹے بعد یہ فقرہ دہرا دیتا تھا، اف، اس لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے بھائی جان، میرا تو دل روتا ہے، اے باری تعالیٰ، اتنا بھدا شوہر۔ ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچ کر ٹور کے آغاز کی بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ اس مرتبہ مجھے گردے کا درد تو نہیں تھا لیکن پاؤں میں درد موجود تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور درد تھا جو گردے کے درد ہی کی طرح مجھے بے کل کیے ہوئے تھا۔ یہ فرحین سے جدائی کا درد تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں وہ نہیں رہا جو چند ہفتے پہلے تھا۔ چند ہفتے پہلے کشمیر ویو کے کمرہ نمبر 8 میں ٹھہرنے والے تیمور اور آج کے تیمور میں کوئی بہت اہم تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ اس کے سینے میں سے کچھ نکلا تھا اور ناران کے گلیشیئر پر رہ گیا تھا اور جھیل کے نیلے پانیوں میں اتر گیا تھا اور سریپائی کی دھند آلود بلندیوں میں کھو گیا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا میرے اندر ایک وسیع و عریض ہلا چھوڑ گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کو فرحین کی مسکراہٹ کے سوا دنیا کی کوئی شے پر نہیں کر سکتی، اور اگر یہ مسکراہٹ نہ ہوئی تو پھر زندگی کی آخری سانس تک یہ حالات یوں کا توں رہے گا۔ کشمیر ویو ہوٹل میں 18 گھنٹوں کے قیام کے دوران میں صرف ایک بار فرحین سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ 2 سیکنڈ کے لیے ان سے نظریں ملیں، یوں لگا جیسے ان نظروں نے میرا شکریہ ادا کیا ہو۔ اس بات کا شکریہ؟ شاید اس بات کا شکریہ کہ میں نے سریپائے میں جمی ہوئی پشیمانی کی برف کو توڑا تھا، ان مشٹنڈوں کو دیوانہ وار للکارا تھا جو ہمارے منہ پر شرمندگی تھوپ کر ہمیں سریپائے سے رخصت کر رہے تھے۔ یا پھر ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم ہی ہو، فرحین کی نظروں نے ایسی کوئی بات نہ کہی ہو، انہوں نے بس یوں ہی مجھے دیکھا ہو جیسے ریل گاڑی میں چند گھنٹے ہم سفر رہنے والے کسی شخص کو وقت رخصت دیکھا جاتا ہے۔ شام کو جب فرحین صاحبہ سب کو اٹھنے اور نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہی تھیں، نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے وضو کیا اور ہوٹل کے برآمدے میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ بے کل دل کو عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا، جیسے کسی نے جلتے زخم پر ٹھنڈا ٹھار مرہم رکھ دیا ہو۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو فرحین ہوٹل کی بالکونی میں بیٹھی تھیں، دونوں کونیاں جنگلے پر ٹکا رکھی تھیں۔ ان کے لمبے گھنے بال اوڑھنی سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، وہ بار بار اوڑھنی درست کر رہی تھیں مگر خود سر لٹیں پھر آزاد ہو کر اجلے چہرے پر جھولنے لگتی تھیں۔ ایک عجیب سا خیال میرے ذہن میں آیا۔ یہ خیال جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے ذہن پر چھا گیا۔ میرا روم میٹ ندیم گھومنے پھرنے چلا گیا تھا، اسے فلم دیکھنی تھی، کھانا کھانا تھا اور رات گئے واپس لوٹنا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا تھا کہ میں فرحین کو اپنے اور اپنی والدہ کے بارے میں وہ تمام حقائق بتاؤں جو ابھی تک ان کی نظروں سے اوجھل تھے، یا انہیں بتائی بھی گئے تھے تو مسخ کر کے بتائے گئے تھے۔ یقیناً انہیں بتانے والوں نے ان حقائق پر ذاتی نفرت کا تیزاب پھینکا تھا اور ان کی شکلیں بگاڑی تھیں۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ قلم کے سہارے کاغذ پر بکھیرنا شروع کیا۔ فرحین صاحبہ، میں نہیں جانتا کہ آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کو بتانا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میری والدہ عطیہ شمیم کا نام تو آپ جانتی ہی ہوں گی۔ وہ بڑی محنتی، جفاکش اور سیلف میڈ خاتون تھیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے بیٹے کی طرح اپنی ماں یعنی میری نانی کو سہارا دیا۔ انہوں نے ٹیوشنز پڑھائیں،
کشیدہ کاری کی، یہاں تک کہ کالج میں تعلیم کے دوران میں پارٹ ٹائم کے طور پر ایک فیکٹری میں ملازمت بھی کی۔ وہ ادب سے لگاؤ بھی رکھتی تھیں۔ MSc کے بعد انہوں نے باقاعدہ شاعری شروع کی اور جلد ہی اس میدان میں نام پیدا کر لیا۔ انہیں سچ کی شاعرہ کہا گیا۔ انہوں نے اس گھٹے ہوئے منافق معاشرے میں بڑی دلیری کے ساتھ سچ بولنے کی جرأت کی۔ شاید آپ نے پڑھا ہی ہو، ان کی شاعری میں اس عورت کی احتجاجی چیخ نظر آتی ہے جو کرنوں سے اپنے دل کو اپنے جذبات کا مدفن بنانے پر مجبور ہے۔ ان کی شاعری پیار کی شاعری ہے اور اس کے سچے اظہار کی شاعری ہے۔ ان پر انگلیاں اٹھائی گئیں، سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مدھون کیا گیا، لیکن انہوں نے فطرت کو زبان دینے کا جو عزم کیا تھا اسے متنزل نہیں ہونے دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ پڑھی لکھی نوجوان نسل کی ہر دل عزیز شاعرہ کہلائیں اور ان کی تحریروں کا ہر طبقے میں دیوانہ وار انتظار کیا گیا۔ بے شک کچھ لوگ آج بھی ان پر تنقید کرتے ہیں اور تنقید کرنا ان کا حق بھی ہے، لیکن اس ساری تنقید پر عہد حاضر کے ایک نہایت ہی سنجیدہ دانشور کا صرف ایک فقرہ باری ہے۔ اس نے لکھا تھا، عطیہ کی ہر تخلیق میں اس کی ذات کی دو بنیادی صفات ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ پڑھنے والا عطیہ کا کتنا بڑا مخالف کیوں نہ ہو، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ ایک بے حد سچی اور بے حد باوفا عورت کی تحریر ہے۔ میری والدہ کا سچ تو ان کی تحریروں میں ہے اور ان کی وفا ان کی ذاتی زندگی میں نگینے کی طرح جگمگا رہی ہے۔ انہوں نے میرے والد سے محبت کی اور میرے والد نے انہیں دیوانہ وار چاہا۔ میری والدہ ایک محنت کش متوسط خاندان سے تھی۔ والد کا خاندان بلند رتبہ اور ثروت مند تھا، مگر ان دونوں کی چاہت میں اتنی سچائی اور طاقت تھی کہ یہ غیر فطری دیواریں انہیں شریک زندگی بننے سے روک نہ سکیں۔ میرے والد کے خاندان نے یعنی آپ لوگوں نے اس شادی کو دل سے قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اس تعلق کو ختم کرنے کے آرزومند رہے۔ بڑے تایا نے شادی رکوانے کے لیے آخر دم تک زور لگایا اور ستم یہ کہ شادی کے بعد بھی اپنی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہے۔ آخری عربے کے طور پر والد صاحب کو معاشی ضرب لگائی گئی تھی۔ والد صاحب کو جائیداد کے بڑے حصے سے بے دخل کر دیا گیا اور کاروبار میں بھی ان کے ساتھ سخت ناانصافی کی گئی۔ والد صاحب احساس طبیعت کے مالک تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسرے شہر جا بسے اور ان کے بڑے بھائی صاحب چاہتے بھی یہی تھے۔ انہیں یقین تھا کہ عطیہ نے ایک امیر زادے سے شادی کی ہے، اسے ایک تنگ دست بے روزگار کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی تو سارے سخانے خواب ٹوٹ جائیں گے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے 10-20 گنا زیادہ مصیبتیں بھی آتی تو ان کو متنزل نہ کر سکتیں۔ وفا ان کی فطرت کا دوسرا نام تھا اور وفا انسان کو پہاڑوں سے ٹکرا جانے اور انہیں ریزہ ریزہ کرنے کی طاقت بخشتی ہے۔ میری والدہ نے ایک معروف ادبی پرچے میں ملازمت کر لی اور اپنی شب و روز محنت سے اسے مزید مقبول بنا دیا۔ جلد ہی انہیں اس پرچے کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ کم عمری میں یہ ایک گراں بار ذمہ داری تھی جسے انہوں نے بہت خوبی سے نبھایا۔ اس کے علاوہ ان کی کتابیں بھی شائع ہو رہی تھیں اور بک رہی تھیں۔ میری عمر اس وقت 4-5 سال تھی۔ میں ان دونوں کی دلچسپیوں کا مرکز تھا اور میری ذات سے انہیں جینے کا حوصلہ ملتا تھا۔ والد صاحب کو معدے کی تکلیف کافی عرصے سے تھی۔ ان کے اندرونی دکھوں نے اس تکلیف کو بڑھاوا دیا اور 1-2 سال کے اندر ہی وہ بستر سے جا لگے۔ والدہ کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئیں۔ اس لڑکی جس نے 10 برس کی عمر میں نظمیں لکھنی شروع کر دی تھی اور جس کا امیج شروع سے ایک نازک مزاج شاعرہ کا تھا، دن میں 18 گھنٹے کام کیا۔ وہ نہ صرف گھر چلا رہی تھیں بلکہ شوہر کے علاج معالجے میں بھی انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ ہاں فرحین صاحبہ، میری والدہ نے کئی بار سے ایک روبوٹ کی مانند شب و روز کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تن من کو اپنے گھرانے پر یوں نچھاور کیا کہ دیکھنے والے بھی انگشت بدندہ رہ گئے۔
والد صاحب پورے 7 برس بستر پر رہے اور پھر ایک روز والدہ کے زانوں پر انہوں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ آخری وقت میں والد صاحب نے مجھے اور میری والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا حق اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، میرے دل میں ان کے لیے کوئی گلہ شکایت بھی نہیں، تم دونوں بھی انہیں معاف کر دینا۔ اور میری والدہ نے زندگی کے آخری سانس تک والد کے حکم کی تعمیل کی۔ بے شمار مصیبتوں کے باوجود کبھی حرف شکایت ان کی زبان پر نہیں آیا۔ یہ اس عورت کا ظرف تھا جس کے بارے میں برسوں پہلے میرے تایا حضرات نے یہ کہا تھا کہ شعر و شاعری کرنے والی اور دوپٹہ گلے میں ڈالنے والی لڑکی کبھی کامیاب بیوی نہیں ہوتی، وہ 1-2 برسوں میں آصف کو زندہ درگور کر دے گی اور وہ اس سے جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچے گا۔ بے شک وہ شعر کہتی تھیں اور دوپٹہ گلے میں ڈالتی تھیں، مگر انہوں نے جس طرح باکردار زندگی گزاری اور اپنے شوہر اور اپنے گھر کے ساتھ جس طرح وفا کی، وہ آپ کے ارد گرد موجود حمیدہ گردنوں والی با پردہ نیک پروینیں نہیں کر سکتی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ نہیں کر سکتی۔ نیکی اور سچائی انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کا تعلق اس کے باطن سے کم ہی کم ہوتا ہے۔ میں اس موقع پر عینی کا ذکر بھی کر سکتا تھا اور فرحین کو عینی کی کارستانیوں کا حوالہ دے سکتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے لکھے بغیر ہی یہ بات فرحین کے ذہن میں آ جائے گی۔ والد کے بعد والدہ کے جینے کا سہارا صرف میں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر کے مجھے پروان چڑھایا، میری پرورش کی، اور آخر جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور انہیں سکھ دینے کے قابل ہوا تو انہوں نے ایک رات مسکرا کر میری طرف دیکھا اور ہمیشہ کے لیے مجھے خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ میرے دودیال والد جنہوں نے میری والدہ کی زندگی میں ان کی خبر نہ لی، ان کی وفات کے بعد غیروں ہی کی طرح آئے اور 2-4 گھنٹے بیٹھ کر چلے گئے۔ ان کے دل میرے والدین کی زندگی میں پتھر بنے رہے تھے، بعد میں بھی پتھر ہی رہے اور شاید ہمیشہ رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنے اندر میرے لیے کیسا کیسا زہر جمع کر رکھا ہے۔ محبت کر کے سچ بولنا اور وفا کرنا کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں جس کی ایسی سزا دی جائے، اور میری والدہ نے صرف یہ دونوں گناہ کیے تھے۔ ان کے گناہوں کی سزا ہمیں اب تک ملتی رہی ہے اور آج بھی مل رہی ہے، مگر سچ بولنے والے اور وفا کرنے والے سزا سے خوف نہیں کھایا کرتے، اور ویسے بھی جب مقدر سزا ہی ہے تو پھر کیوں نہ بلا دریغ سچ بولا جائے اور وفا کی جائے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں، مگر مجھے تھوڑا انتظار کرنا ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک آپ میں سچ سننے کی ہمت پیدا نہیں ہو جاتی۔ میں ایک دن آپ سے سچ بولوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور ایک دن آپ سچ سنیں گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ رات کو ہاتھ لکھ کر میں سو گیا۔ صبح سویرے آنکھ کھل گئی۔ فرحین برآمدے میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ بڑی تائی اور ادیڑ عمر کی گھریلو ملازمہ بھی تھیں۔ یہ دونوں عورتیں نماز کے بعد کمرے میں چلی گئیں۔ فرحین برآمدے میں چہل قدمی کرنے لگیں۔ میرے دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ طبیعت میں ایک ایسی لطافت تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے وضو کیا اور برآمدے میں جا کر نماز ادا کی۔ فرحین کل شام کی طرح بالکونی میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی اور دونوں کونیاں جنگلے پر ٹکا کر نیچے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوبصورت اجلا پن اور ملکوتی سا حسن تھا ان کے چہرے پر۔ ایک عجیب سی توانائی و جرأت میرے خون میں گردش کرنے لگی۔ شاید یہ اس خلوص کی طاقت تھی جو فرحین کے حوالے سے میرے دل میں موجود تھا۔ میں کرسی پکڑ کر فرحین صاحبہ کے پاس جا بیٹھا۔ وہ ذرا سا ٹھٹکیں، پھر سنبھل کر رسمی انداز میں مسکرانے لگیں۔ میں نے ان کی کہنی کی چوٹ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ میں نے جیب سے قلم نکالا اور ایک کاغذ پر اپنے دونوں فون نمبر لکھ کر فرحین کی طرف بڑھا دیے۔ اپنے اندر کا سارا خلوص اپنے لہجے میں سمیٹ کر میں نے کہا، یہ میرے گھر کا فون نمبر ہے اور یہ دوسرا آفس کا۔ میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا۔ ان کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ دوپٹہ مضبوطی سے سر پر لیتے ہوئے وہ بولیں، آپ ابا جی کو دے دیں۔
ان کے پاس تو ہوگا ہی، پچھلے 10 برس سے ہوگا، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ معمولی تذبذب کے بعد انہوں نے فون نمبر والا کاغذ رکھ لیا۔ میں نے کہا آپ فون کریں گی نا؟ اچھا دیکھوں گی۔ وہ ہولے سے مسکرائیں، پھر ذرا توقف سے کہا آپ دل کے بہت اچھے ہیں، آپ نماز پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ذرا ہچکچا کر بولیں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کہوں گی کہ آپ اپنے ماحول میں کچھ تبدیلی لائیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کی خوبیاں آپ کے ماحول اور حلقہ دوستاں کی وجہ سے دبی ہوئی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے فیملی میں آپ کا امیج بھی متاثر ہو رہا ہے۔ میں آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کا انتظار بھی کروں گا، اور جہاں تک فیملی میں میرے امیج کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر وقت کم ہے اس لیے میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر پڑھ لیجئے گا۔ میں نے طے شدہ کاغذ فرحین کو دے دیا۔ ان کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ شاید وہ انکار ہی کر دیتی، مگر ان کے کسی بھی رد عمل سے پہلے کاغذ ان کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی دوران میں چھوٹے تایا بڑی بڑی ڈکاریں لیتے ہوئے ہمارے سر پر آن کھڑے ہوئے اور اس 1.5 کلو کڑائی گوشت کی روایت سنانے لگے جو ابھی ابھی بطور ناشتہ اپنے معدے کے کنویں میں پھینک کر آئے تھے۔ اسی روز ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ میں براستہ راولپنڈی واپس لاہور روانہ ہو گیا، جبکہ گروپ کے باقی ارکان پشاور چلے گئے۔ وہاں انہیں 3-4 دن رکنا تھا اور ایک شادی میں شرکت کے بعد لاہور جانا تھا۔ اخلاق، ندیم اور تنویر وغیرہ نے مجھے بڑی گرمجوشی سے رخصت کیا۔ اینی نے بھی گرمجوشی دکھائی، لیکن یہ منفی گرمجوشی تھی۔ اس کی نگاہ جب بھی مجھ سے ملی اس سے شعلے لپکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میری سماعت کو مجروح کرنے کے لیے اس نے چند کاٹدار فقرے بھی بالواسطہ میرے کانوں تک پہنچائے۔ میں اس کی برہمی کو خاطر میں نہیں لایا۔ اس کی جلاہٹ کا جواب خاموشی سے دے کر میں نے اس کی جلاہٹ میں اضافہ ہی کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، ایک بات میں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے توقع تھی کہ بڑے تایا یا چھوٹے تایا اس موقع پر مجھ سے کچھ کہیں گے، تجدید تعلقات کے لیے کوئی ایک آدھ رسمی فقرہ ادا کریں گے، شاید بڑی تائی ہی کہہ دیں کہ بیٹا کبھی کبھار آ جایا کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ ان بزرگ خواتین و حضرات نے چند روز پہلے کے سانحے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ سانحہ ہی تو تھا کہ فوزیہ پر ہونے والی دست درازی کا الزام براہ راست مجھ پر لگایا گیا تھا۔ اب یہ الزام غلط ثابت ہو چکا تھا۔ اپنے رویے پر بڑے تایا معذرت نہ کرتے، بس اتنا ہی کہہ دیتے کہ اس واقعے کی وجہ سے ہم سب کو بدمزگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا۔ میں ایک چوٹ پاؤں اور دوسری دل پر لے کر لاہور واپس آ گیا۔ 3-4 روز بعد میں نے فرحین کے فون کا انتظار شروع کر دیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ جلد یا بدیر فرحین مجھے فون ضرور کریں گی، اور کچھ نہیں تو میری اصلاح کی غرض سے ہی کریں گی۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ میرے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے اپنے طور پر انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں تبدیل ہو سکتا ہوں، اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ میں نے بڑی بے چینی سے ان کے فون کا انتظار شروع کر دیا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے میرے انتظار میں شدت آ رہی تھی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دنوں مجھے انتظار کی کوفت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا۔ میں ہر روز اس امید کے ساتھ جاگتا تھا کہ آج فرحین صاحبہ کا فون ضرور آئے گا۔ دفتر میں پہنچتے ہی میرا دھیان کام سے ہٹ کر فون کی طرف لگ جاتا۔ ہر بار جب گھنٹی بجتی میرا دل انوکھے انداز میں دھڑک اٹھتا۔ میں ریسیور اٹھا کر پر امید انداز میں ہیلو کہتا۔ دوسری طرف سے کان میں پڑنے والی آواز میرے سہانے خواب کو چکنا چور کر دیتی، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کوئی ایک بار نہیں ہوئی تھی۔
جتنی بار فون کی گھنٹی بجتی تھی مجھے اسی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہر بار کی مایوسی میرے انتظار کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ کر جاتی تھی۔ یہ تھوڑا تھوڑا اضافہ کوہ گراں بنتا جا رہا تھا۔ میں آفس سے 5 بجے اٹھ جاتا تھا۔ اس سے پہلے میں عموماً 10 بجے گھر پہنچتا تھا۔ درمیان کے 3-4 گھنٹے دوستوں سے ملنے ملانے میں نکل جاتے تھے۔ میری اکثر شامیں شاہراہ قائد-اعظم کے ایک ریسٹورنٹ میں گزرا کرتی تھیں۔ پھر اسی ریسٹورنٹ سے یار لوگ کبھی کسی سینما کی طرف لے جاتے یا پھر یوں ہی مٹر گشت شروع ہو جاتا۔ لیکن ٹور سے واپسی کے بعد میری یہ مصروفیات مختصر تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ شروع کے دنوں میں نے 9 بجے گھر پہنچنا شروع کر دیا تھا، پھر مزید تبدیلی آئی اور میں 8 بجے گھر آنے لگا۔ اور اب تو میں آفس سے اٹھنے کے بعد بمشکل 2 گھنٹے گھر سے باہر گزارتا ہوں۔ ہر لحظہ ذہن میں یہ سوچ رہتی تھی کہ شاید میرے بیڈ روم میں میرے فون کی گھنٹی بج رہی ہو اور دوسری طرف وہ آواز ہو جو میرے لیے اس دنیا کی اہم ترین آواز بنتی جا رہی ہے۔ کسی ایسی ہی سوچ کے آتے میرا رخ خود بخود گھر کی طرف ہو جاتا۔ میں سب سے پہلے ملازم دین محمد اور آیا خورشید بیگم سے کسی کال کے بارے میں پوچھتا۔ اس کے بعد بیڈ روم میں گھس جاتا۔ ادھر سے ادھر آتے جاتے نگاہیں فون پر ہی لگی رہتی۔ کسی وقت تو عجیب پجگانا سا رویہ ہو جاتا میرا۔ میں فون سے دور ہوتا اور میرے پہنچنے سے پہلے فون کی گھنٹی بج کر خاموش ہو جاتی تو میں سٹپٹا کر رہ جاتا۔ گھنٹوں یہ سوچ پریشان رکھتی کہ معلوم نہیں دوسری طرف کون تھا۔ ملازم دین محمد 60-65 برس کا تھا۔ میں نے اپنے ہوش میں اسے کبھی نہیں ڈانٹا، مگر ان دنوں میں 1-2 بار اسے بھی ڈانٹ پڑ گئی۔ ایک روز میں چھت پر تھا، فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ دین محمد کچن میں تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ فون اٹھا لے گا، لیکن اسے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ اس کے ریسیور اٹھانے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ میرے کان نیچے ہی لگے ہوئے تھے۔ فون بند ہونے سے مجھے سخت تاؤ آیا۔ برداشت کے باوجود میری زبان سے دین محمد کے لیے چند تلخ تراش الفاظ نکل گئے۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا۔ سستی تو اس سے پہلے کئی بار ہو جاتی تھی، مگر مجھے اس قدر زد و رنج اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بیچارہ دین محمد فون کی گھنٹی سنتے ہی دیوانہ وار فون سیٹ کی طرف لپکنے لگتا۔ غالباً اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دنوں میں کسی کال کا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ انہی دنوں کچھ بے تکلف دوستوں نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات میرے گھر گزارنے کا پروگرام بنایا۔ ایسے پروگراموں میں اکثر وی سی آر اور تاش وغیرہ کے علاوہ شراب و کباب کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا، مگر معلوم نہیں کیوں اس بار میری طبیعت اس طرف نہیں آ رہی تھی۔ بس ایک الجھن سی تھی جو مجھے بڑی شدت سے اس جانب پیش قدمی سے روکتی تھی۔ یوں صرف میری وجہ سے یہ پروگرام کینسل ہو گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ رات 10 بجے کے لگ بھگ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں نے 2-3 بار ہیلو کہا، اپنا نام بتایا، مگر دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی آس نے پکار کر مجھے کہا کہ ہو نہ ہو یہ فرحین ہی ہیں۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے ریسیور کان سے لگائے رکھا۔ قریباً 30-40 سیکنڈ بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ اس بار بھی میری ہیلو ہیلو کے جواب میں خاموشی رہی اور 5-10 سیکنڈ بعد لائن کٹ گئی۔ فرحین کے فون کے حوالے سے میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ یہ خاموش کال فرحین ہی کی ہو، ایسی کالیں اکثر آ ہی جاتی ہیں، مگر میرا ذہن اس خوش فہمی کے احسار سے نکلنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ یہ فون فرحین نے کیا ہوگا۔ ایک خوش فہمی یہ بھی تھی کہ شاید وہ میری آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور خیال ذہن میں آ رہا تھا اور یہ خیال پہلے سے بھی زیادہ خوشائن تھا۔ ممکن تھا کہ انہوں نے مجھے فون کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو
انہوں نے بات کرنے کے لیے نمبر ڈائل کیا ہو مگر پھر ان کی ہمت نہ پڑ سکی ہو۔ ایسی صورت میں بہت زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ آج کل میں دوبارہ رنگ کریں گی۔ ان دنوں مجھ پر صحیح معنوں میں اس مقولے کی حقیقت واضح ہوئی کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں بھی آتی جاتی سانسوں کے سہارے نہیں بلکہ امید کے سہارے جی رہا ہوں۔ اگلی رات 10 بجے کے لگ بھگ میری بے قراری میں اضافہ ہو گیا۔ میں باقاعدہ فون کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ آیا خورشید بیگم حسب معمول دودھ لے کر آئی؟ میں نے حسب معمول پوچھا، آیا آج کوئی کال تو نہیں آئی تھی؟ وہ بولیں، کال کیا آتی بیٹا، دوپہر سے فون بند پڑا ہے۔ میرے جسم میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، فون ڈیڈ پڑا تھا۔ اس سے پہلے بھی لاتعداد بار گھر یا آفس کے فون خراب ہوئے تھے، لیکن جیسی پریشانی اس رات ہوئی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے روز سب کام چھوڑ چھاڑ کر میں فون ٹھیک کرانے کے پیچھے پڑ گیا۔ دوست احباب حیران ہو رہے تھے کہ ایسی کیا آفتاب آن پڑی ہے مجھ پر۔ بھاگ دوڑ کر کے اسی روز میں نے فون ٹھیک کرا لیا۔ ایک عجیب سا حبس سوار ہو گیا تھا مجھ پر۔ دن میں درجنوں بار میں خود سے یہ سوال کرتا تھا کہ آخر فرحین کا فون کیوں نہیں آتا ہے، جبکہ وہ جانتی بھی ہیں کہ اس کے سوا ہمارے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہوں گی فون ان کے آس پاس موجود ہوگا۔ وہ اپنی انگلی کو معمولی حرکت دے کر مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہی تھیں۔ 3 ہفتے ہو چلے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کئی طرح کے خیال ذہن میں آ رہے تھے۔ کیا وہ فون کرنا نہیں چاہتی تھیں؟ اگر وہ کرنا نہیں چاہتی تھیں تو انہوں نے مجھے امید کیوں دلائی تھی؟ انتظار کی سولی پر کیوں لٹکایا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ان سے میرے فون نمبرز گم ہو گئے ہوں؟ لیکن اگر ایسا تھا بھی تو یہ کوئی ناقابل حل مسئلہ نہیں تھا۔ وہ میرا نمبر اخلاق یا ندیم سے حاصل کر سکتی تھیں، اور کچھ نہیں تو ڈائریکٹری میں دیکھ سکتی تھیں۔ اگر وہ رابطہ کرنا چاہتی تھیں تو اس کے 101 طریقے موجود تھے۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ مجھے انتظار کروا کر وہ میری برداشت کا امتحان لینا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ امتحان بہت طویل ہوتا جا رہا تھا۔ شب و روز کی حرکت جیسے میری نگاہوں کے سامنے جم کر رہ گئی تھی۔ وہ میری زندگی کے کٹھن ترین دن تھے۔ چند ہفتے پہلے میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ فرحین کے لیے میری پسندیدگی اتنی تیزی سے محبت اور عشق کا رنگ اختیار کر جائے گی، اور پھر یہ عشق یوں میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا اور پیوست ہوتا چلا جائے گا۔ اس دوران میں 2 بار اخلاق اور ندیم سے بھی میری ملاقات ہوئی، تاہم یہ ملاقات میرے ہی گھر میں ہوئی۔ باتوں باتوں میں نے فرحین کے بارے میں بھی پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ آج کل بڑے تایا کی سب سے چھوٹی بیٹی کو FSC کے امتحان کی تیاری کروا رہی ہیں اور شب و روز اس کام میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تایا اور تائی جان کے ہمراہ عمرے پر جانے کی تیاری بھی کر رہی ہیں۔ اخلاق ٹور کی بہت سی تصویریں بھی میرے ملاحظے کے لیے لایا تھا۔ یہ تصویریں دیکھ کر ان شب و روز کی یاد پوری شدت سے تازہ ہو گئی۔ ایک ایک دن، ایک ایک پل نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ ناران کی وادی، جھیل سیف الملوک کی حسین بلندیاں، شوگران کی رہنائی، غرض ہر جگہ اور ہر مقام پر مجھے مناظر کے پس منظر میں اپنی محبت کا منظر دکھائی دیا۔ میں نے چند گروپ فوٹو اپنے پاس رکھ لیے۔ ان میں سے ہر تصویر کے اندر فرحین موجود تھیں۔ یہ تصاویر میں نے دل بہلانے کے لیے رکھی تھیں، لیکن انہوں نے میرے اندر جدائی کے کربناک احساس کو شدید تر کر دیا۔ میں نے قریباً 1 ماہ فرحین کے فون کا مزید انتظار کیا۔ پھر ایک روز سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ میں برسوں برس بھی فرحین کی آواز کا انتظار کرتا رہا تو وہ میرے کانوں میں نہیں آئے گی۔ شب و روز میرے آفس اور گھر میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہیں گی، لیکن وہ گھنٹی کبھی نہیں بجے گی جس کا مجھے انتظار ہے۔ میں ایک لا حاصل کر میں مبتلا ہوں اور رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ایک بار خود فرحین سے ملوں گا۔
میں نے اپنے ایک رازدار دوست طارق کے ذریعے فرحین کے معمولات کی معلومات کروائیں۔ معلوم ہوا کہ فرحین تایا اور تائی جان کے ہمراہ عمرے پر گئی تھیں اور وہاں سے 2 ہفتے پہلے واپس آئی ہیں۔ یہ بھی علم ہوا کہ فرحین کی سب سے چھوٹی نند کے FSC کے امتحانات ہو رہے ہیں۔ فرحین اسے خود ایگزام سینٹر لے جاتی ہیں اور واپس لاتی ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزا اطلاع تھی، ورنہ جہاں تک مجھے معلوم ہوا تھا فرحین شاذ و نادر ہی گھر سے نکلا کرتی تھی۔ فرحین سے اس طرح ملنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن حالات کی مجبوری تھی۔ ایک روز میں نے اپنی سوزوکی کار میں فرحین کا پیچھا کیا۔ وہ ٹویوٹا کار میں سوار تھیں اور خود ہی ڈرائیونگ کر رہی تھیں۔ تایا کی بیٹی نازلی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فرحین نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا۔ وہ خاصی پرکشش نظر آ رہی تھیں۔ نازلی کو ایگزام سینٹر پر پہنچا کر وہ واپس مڑنے لگیں تو میں ایک دم گاڑی کے قریب چلا گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اچانک آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ مجھے دیکھ کر فرحین کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ جی تو دوستو، ہماری آج کی قسط مکمل ہوتی ہے۔ مزید آپ کو اگلی قسط میں سنایا جائے گا ناول۔ اگلی قسط فیصلہ ناول کی آخری قسط ہوگی۔ مزید ایسے بہترین ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ بہترین ناولوں سے مستفید ہو سکیں۔ مجھے دیجیے اب اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔